بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم تاریخ اعتبار سے یکم محرم 61 ہجری کے دن کی بات کریں تو اس دن صبح سے شام تک کیا ہوا، قافلہ کہاں تھا اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا، پس منظر یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کیونکہ کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا تھا، لیکن جب آپ عراق کی حدود میں پہنچے تو یزید کے گورنر بن زیاد نے ایک فوجی لشکر جس کی قیادت حرب بن یزید تمیمی کر رہے تھے کو بھیجا تاکہ وہ امام حسین کے قافلے کو گھیرے میں لے لیں اور انہیں کوفہ نہ جانے دیں۔ یکم محرم 61 ہجری صبح سے شام تک کی تفصیل۔ تاریخی روایات کے مطابق یکم محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ قصر بن مقاتل اور اس کے آس پاس کے مقامات پر تھا اور کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دن صبح سے شام تک درجن کے اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا ہمارے پاس ہے صبح کا وقت۔ دشمن کے لشکر کو پانی پلانا انسانیت کی اعلیٰ مثال۔ کیا ہوا، صبح کے وقت حرب بن یزید تمیمی کا 1000 کا لشکر امام حسین کے قافلے کے سامنے آ کر رک گیا۔ ہر کے سپاہی اور ان کے گھوڑے پیاس سے نڈھال تھے اور مرنے کے قریب تھے۔ امام کا فیصلہ۔ امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن کا لشکر ہے جو انہیں قید کرنے آیا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ان لوگوں کو بھی پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ منظر: امام کے ساتھیوں نے دشمن کے ایک ایک سپاہی اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، یہاں تک کہ خود امام حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دشمن کے ایک پیاسے سپاہی جن کا نام علی بن تیان محاربی تھا کو پانی پلایا۔ یہ صبح کا وہ منظر تھا جو امام کے اخلاق اور انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہے دوپہر کا وقت۔ دوپہر کے وقت میں ہر کے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا ہوا، جب دوپہر کی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اپنے مؤذن حضرت حجاج بن مسروق کو اذان دینے کا حکم دیا۔ منظر: اذان کے بعد امام حسین خیمے سے باہر تشریف لائے اور ہر سے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے؟ ہر کا جواب: ہر نے انتہائی احترام سے سر جھکایا اور کہا، نہیں مولا، ہم سب آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ دوپہر کو دشمنوں کے 1000 سپاہیوں نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے خطبہ بھی دیا جس میں اپنے آنے والے مقصد کوفہ والوں کے خطوط واضح تھے۔ عصر کا وقت۔ کوفہ والوں کے خطوط کا کٹا چٹا کھولنا۔ کیا ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک بار پھر ہر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھی۔ گفتگو اور اسرار۔ نماز کے بعد امام نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے خطوط اور وعدوں سے مکر گئے تو میں واپسی مکہ یا کسی امن والی جگہ چلا جاتا ہوں۔ اس پر ہر نے کہا، خدا کی قسم مجھے ان خطوط کا علم نہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤ۔
خطوط کا سامنا لانا۔ امام حسین نے اپنے ساتھی حضرت عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ خطوط کے 2 بڑے تھیلے لے کر آئیں جن میں کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط موجود تھے۔ امام نے وہ خطوط ہر کے سامنے الٹ دیے، لیکن ہر نے کہا وہ ان خط لکھنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ شام کا وقت، سفر کی سمت بدلنا اور خیمہ زنی۔ کیا ہوا جب امام حسین نے دیکھا کہ ہر انہیں کوفہ بھی نہیں جانے دے رہا اور واپس مکہ بھی نہیں مڑنے دے رہا، تو آپ نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ سمت کی تبدیلی۔ اب قافلہ نہ کوفہ جا رہا تھا نہ مکہ، بلکہ ایک تیسرے راستے عزائب الحجانات کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر کا لشکر مسلسل امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور انہیں کسی آبادی بستی یا قلعے کے قریب خیمہ لگانے سے روک رہا تھا، کیونکہ اسے حکم تھا کہ امام کو کھلی اور بے آب و گیا صحرا میں روکا جائے۔ شام کا منظر۔ شام ہوتے ہی قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رات کی تاریکی میں امام حسین نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی۔ جب دوسری طرف دشمنوں کا لشکر ان پر نظریں رکھے ہوئے تھا۔ یکم محرم وہ دن ہے جب امام حسین نے اپنے پیاسے دشمنوں اور ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، اور یہی وہ احسان فراموش دشمن تھے جنہوں نے چند دن بعد یعنی 7 محرم کو اسی امام اور ان کے معصوم بچوں پر پانی کا ایک قطرہ تک بند کر دیا۔